أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 30ویں پارے کی سورۃ الاعلیٰ کی 2 آیات تلاوت کی، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت میں یوں فرمایا کہ تحقیق وہ کامیاب ہوا، فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا، اپنے دل کو پاک صاف کر لیا. جسم کو صاف کرنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، خوشبو لگانا، فضا کو معطر کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام کا جو تقاضا ہے وہ دلوں کا تزکیہ ہے، قلوب کی تطہیر اور پاکیزگی ہے، افکار اور خیالات کا روشن اور منور ہو جانا ہے. اور جتنی عبادات ہیں، وہ کلمہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، دعا ہو، عید کی نماز ہو، ان سب کا جو مقصد ہے دل پاک ہو جائے، دماغ پاکیزہ ہو جائے. اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل دماغ پاکیزہ نہیں ہوئے تو مقصد حاصل نہیں ہو. چونکہ آج عید الفطر کا دن ہے اور یہ خوشی کا دن ہے، یہ اللہ نے مومنوں کو ان کی مزدوری پر انعام دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک مزدور پورا مہینہ مزدوری کرے تو کیا اس کو اس کا اجر ملنا چاہیے؟ فرشتے کہنے لگے بالکل ملنا چاہیے.
تو فرمایا تم گواہ رہو کہ میں نے ان مزدوری کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے ہم خوش قسمت ہیں۔ آقا جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی اور وہاں کے لوگ وہ 2 دن سیلیبریٹ کرتے تھے، خوشی مناتے تھے، جشن مناتے تھے، تہوار مناتے تھے، رنگ رلیاں مناتے تھے، مستیاں کرتے تھے، ناچ گانے ہوتے تھے، شور اور غل ہوتا تھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ نے معلومات کر کے بتایا کہ یہ ان کے 2 خوشی کے دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں ان کے 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کر دیے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ غیر مسلموں کے اور ہمارے خوشی کے دنوں میں فرق یہ ہے، ان کی خوشی کے دن تہوار ہوتے ہیں، کسی کی پیدائش سے منسلک ہوتے ہیں، کسی کے دنیا سے چلے جانے سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور اس میں ان کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں عیسائی اپنے دین اور انجیل سے منحرف ہو گئے، اب ان کے 25 دسمبر جو کرسمس ڈے ہوتا ہے اس میں شراب بھی ہوتی ہے، اس میں ناچ گانے بھی ہوتے ہیں، اس میں موسیقی بھی ہوتی ہے، اس میں رولز کو بھی توڑا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کہا کہ تم نے خوشی میں بھی اس کی خوشی کو دیکھنا ہے، تم نے غم میں بھی اس کی حدود سے باہر نہیں جانا۔ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ آج نماز کی بھی چھٹی، اور آج جو ہے وہ شراب بھی لوگ پی لیں، اور آج ناچ گانا بھی ہو، اور آج فلمیں اور ڈرامے بھی ہو، اور آج رشوت اور سود بھی ہو، اور آج کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ نہیں نہیں، مسلمان دائرے کے اندر رہ کر اپنی خوشی کو مناتا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے تو حکم ہے کہ عید کی رات کو عبادت کرو، یہ لیلۃ الجائزہ انعام والی رات ہے۔ پھر فجر کی نماز پڑھو، پھر فجر کی نماز کے بعد غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، اور کوئی میٹھی چیز کھا کر مسجد اور عیدگاہ کی طرف آؤ، اور پھر عید کا خطبہ ہو، بیان ہو، نماز ہو، دعا ہو، اور اس کے بعد گلے اس لیے ملے کہ دلوں کی کدورت ختم ہو جائے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائے، اور نماز کے آنے سے پہلے صدقہ فطر دو، خوشیاں پھیلاؤ، اپنی خوشی میں اوروں کو شریک کرو۔ تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق کے لوگوں کو دیکھا، وہ خوشی منا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ہماری تو ہر دن عید ہوتی ہے، ہر وہ دن لا یعصی اللہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ مسلمان کی عید ہے، اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ مسلمان کے لیے سبب وعید ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، انما العید لمن آمن بالوعید، عید اس کی ہے جو وعید اور عذاب سے ڈر جائے، گناہ سے باز آ جائے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کی نہیں جو بڑی بڑی سواریوں میں اور گاڑیوں میں پھرتے رہے، بلکہ انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔
لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کی نہیں جو صرف زیب و زینت اور بناؤ سنگار کرے، انما العید لمن تزود بذات التقوی، عید اس کی ہے جو تقوی کا توشہ اختیار کر لے، آنکھوں میں پاکیزگی آ جائے، کانوں میں قرآن کی رس گھولتی ہوئی آوازیں ہو، ہاتھوں سے اس کے رشوت اور سود اور چوری اور ظلم اور غصب نہ ہو، پاؤں اس کے گناہوں کے اڈے کی طرف نہ جائے، اس کے کپڑوں اور بدن کی طرح دل اور دماغ بھی پاکیزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا لیس العید لمن بسط البساط، عید اس کی نہیں جو قالین بچائے، کارپیٹ بچائے، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے سجائے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن انما العید لمن جاوز الصراط، عید تو اس کی ہوگی جو پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا۔ تو مسلمان کی لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، گھڑی بگھڑی، موقع محل سے اس کا برین واش کیا جاتا ہے، اس کو کنونس کیا جاتا ہے، اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس کو ترغیب دی جاتی ہے، اس کو قائل کیا جاتا ہے، مائل کیا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے، برانگیختہ کیا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے کہ تم نے زندگی کے کسی موڑ پر اور زندگی کے کسی اسٹیج پر تم نے اللہ کو نہیں بھولنا۔ جو اللہ کو بھول گیا اس کے پاس رہا کیا؟ جس نے اللہ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ تو اس عید میں اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ شریک کریں۔ پہلے تو رمضان میں اتنا حکم دیا جاتا ہے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، افطار، کہ عید سے پہلے کوئی محتاج رہے ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کے تو 4 سوٹ ہو اور پڑوسی کا یتیم بچہ ایک سوٹ کے لیے ترس رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں تو مٹھائیاں، نمکو اور 4 قسم کے آئٹم ہو اور ان کے گھر عید میں بھی گوشت پکنے کا انتظام نہ ہو۔ یہ مسلمان کے لیے عید نہیں ہوگی، یہ تو اس کے لیے وعید ہوگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو، جو 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، والد شہید ہو چکے تھے، اہل و عیال زیادہ تھے، وسائل کم تھے، تنگ دستی اور فقر میں زندگی بسر ہو رہی تھی، آپ نے ان سے ایک اونٹ خریدا، پیسے ان کو دے دیے، اور پھر تھوڑی دیر یا کچھ عرصے کے بعد وہ اونٹ بھی انہیں ہدیہ کر دیا کہ اگر ڈائریکٹ میں ان کو پیسے دیتا شاید نفس پر گراں گزرتا۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 50,000 درہم قرض لیا، مسلمانوں پر بانٹ دیا۔ حویتب سے اور ابن ابی ربیعہ سے 40,000 درہم قرض لیا، لوگوں میں بانٹ دیا۔ یہ خوشی ہوتی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اپنے آس پاس بھی نظر دوڑائیں اور اہل غزہ کو بھی یاد رکھیں۔ 6 مہینوں سے جن پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے، جنہوں نے بمبارمنٹ کے اندر 35,000 سے زائد شہید ہو گئے، اس میں 20,000 سے زائد عورتیں، بچے اور بوڑھے تھے، 80,000 کے قریب زخمی ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ بیٹا ہے تو ماں باپ کا سہارا چھن گیا، بوڑھے ماں باپ ہیں تو جوان اولاد انہیں سہارا دینے کے لیے باقی نہیں رہی۔ کسی کو اپنے پیاروں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ زندہ ہیں، مر چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، یا ملبے کے ڈھیر تلے وہ آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ 36 ہاسپٹلز میں سے 2-4 آپریشنل ہیں، ہاسپٹلز پر بمباریاں کی گئی،
لیکن اس حالت میں بھی وہ بچے کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی تقدیر پر راضی ہیں، وہ بوڑھے کہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے پیاروں کو کھو دینے کے باوجود بھی اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج بھی مسجد اقصی میں خیمے لگا کر وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی سحری کیسے ہوئی؟ ان کی افطار میں ان کو کیا ملا؟ ان کی عید آج کیسی ہوگی کہ ایک باپ اپنے بچوں کو راشن پہنچا رہا ہے، سنائپر سے اس کو شوٹ کیا جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، راشن گر جاتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، اس راشن کو اٹھا کر اپنے بچوں کو پہنچانے کے لیے پھر جاتا ہے، بچے اس کے بھوکے ہیں، پھر اس کو گولی لگتی ہے، پھر وہ گر جاتا ہے، لیکن جب تک اس کی سانس میں اور جان میں جان رہتی ہے وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنے بچوں تک راشن نہیں پہنچا سکا۔ ایک بچی جس کا سارا کنبہ شہید ہو گیا، وہ ملبے کے ڈھیر تلے کھڑی ہے اور دنیا کو مخاطب کرتی ہیں، کین یو سی می، کیا تم ہمیں دیکھ سکتے ہو؟ ایک بچی نے شہید ہوتے وقت کہا تھا میں محمد الرسول اللہ کی دربار میں جا کر مسلمانوں تمہاری شکایت کروں گی۔ 56 اسلامی ممالک، لاکھوں ان کی افواج، 2 ارب سوئے ہوئے غفلت میں ڈوبے ہوئے مسلمان، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا اسلحہ، ان کے معدنی ذخائر، ان کے اسباب اور وسائل، عوام نے اگر کیا تو نعرے لگائے، جلسے کیے، جلوس کیے، پیسہ دیا، فنڈنگ کی۔ یہ تو عیسائیوں نے بھی کیا، یہ تو بعض مقامات پر بعض ہندوؤں نے بھی کیا، ہم سے بڑے مظاہرے کیے، بلکہ وہ ہم سے شاید اس معاملے میں آگے تھے۔ ان کی اسمبلیوں میں فلور پر فلسطین کے حق میں آواز لگائی گئی، جھنڈے لہرائے گئے، اسرائیل کے اس وحشیانہ، ظالمانہ، سفاکانہ اقدام کی، بربریت کی مذمت کھلے عام کی گئی۔ ہماری اسمبلیوں میں وہ منظر نظر نہیں آیا، ہمارے پارلیمنٹ اور فلور پر وہ جذبہ نظر نہیں آیا۔ مسلمان کا کام صرف نعرے، صرف ریلیاں، صرف جلسے، صرف جلوس، صرف سلوگن، صرف پینافلیکس، صرف بینر، صرف احتجاجی مراسلے، صرف پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا نہیں، صرف فیس بک پر پوسٹیں دینا اور واٹس ایپ پر اسے شیئر کرنا اور ٹویٹ کرنا کافی نہیں۔ یہ کام تو سب کر رہے تھے، یہ تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ مسلمان کا کام تھا جہاد کرنا، تلوار کی چمک ان بدبختوں کو دکھانا، ہم نہیں دکھا سکے، وہ شیر بنے ہوئے ہیں۔ کاش اللہ ہمیں یہ غیرت ایمانی نصیب کرے، ہمارے حکمرانوں کو نصیب کرے، ہمارے صاحب اقتدار اور صاحب منصب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ غیرت نصیب کرے۔ تو آج ہم کم از کم ان کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی ذہن بنائیں۔ دیکھو ہمیں اللہ نے اس وقت ایک آزاد مملکت دی ہے، ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، ہمیں اذان دینے پر کوئی پابندی نہیں، ہم داڑھی رکھے، عمامہ پہنے، جبہ پہنے، ہم زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات کرے، بیان کرے، تبلیغ میں جائے، حج کرے، عمرہ کرے، اعتکاف میں بیٹھے، کوئی روک ٹوک نہیں، پھر بھی لوگ داڑیاں نہیں رکھتے، عمامے نہیں پہنتے، سنت لباس زیب تن نہیں کرتے، مسجدیں ویسے نہیں بھرتی جیسے ہونا چاہیے۔ کل اگر ہم پر یہ حالات آ گئے تو ہمارے پاس کیا جواز بچے گا؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم عید کی خوشیاں منائیں لیکن دائرے کے اندر، نمازیں ساری پڑھیں گے، اور سب سے بڑی بات، حسد، کینہ، بغض دلوں سے نکال کر جائیں گے، اور اس کو نہیں سوچیں گے کہ غلطی میری ہے یا اس کی ہے، اس کو نہیں سوچیں گے کہ میں تو بڑا ہوں، میں چھوٹے کے پاس کیوں جاؤں، اس کو نہیں سوچیں گے کہ میں نے بیوی سے معافی مانگ لی تو میری عزت کم ہو جائے گی،
اس کو نہیں سوچیں گے کہ یار وہ میرا دوست ہے، اگر میں اس کے پاس چلا جاؤں گا تو وہ بولے گا میرے پاس پیسہ یہ اس لیے میرے پاس آ گیا۔ شیطان اتنی ٹرکس استعمال کرتا ہے، اتنے اس کے داؤ پیچے، اتنے اس کے حربے ہیں، اتنا وہ شاطر مکار ہے، اور ابھی تو وہ فل غصے میں، مہینہ بعد جو وہ نکل کے آئے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا بھائی میں معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے قسم اٹھائی کہ جو آدمی اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے، اس معافی سے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند مقام عطا کر دیتے ہیں۔ آقا کی بات پر ساری باتیں ختم ہو گئی۔ اب میری لوجک، میری عقل، میری سائنس اب یہ بیکار ہے، اب یہ فالتو ہے۔ یہ مسلمان اور کافر کی زندگی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اور کم از کم یہ آس پاس جگہ جگہ لوگ گانے لگاتے ہیں، ڈیگ لگاتے ہیں۔ دیکھو گانا سننا ویسے بھی گناہ ہے، لیکن ایک آدمی انفرادی سن رہا ہے، اور ایک آدمی اتنا زور سے ڈیگ لگایا ہوا ہے کہ 6 گلیوں تک اس کے ڈیگ کی آوازیں جا رہی ہیں۔ اب کوئی اپنے گھر میں آرام نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، ذکر نہیں کر سکتا، وہ مہمان اس کے آئے ہیں وہ ڈسٹرب ہے، اور یہ جو ہے نا وہ 2-4 ہزار روپے کے لیے کہ بچے آ جائیں گے، اور اس کا عقیدہ یہ کہ ڈیگ ہوگا تو بچے آئیں گے، نہ مسلمان دے۔ ایک طرف فلسطین کے مسلمانوں کی غیرت اور دینی حمیت دیکھو، بمبارمنٹ میں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اور ایک طرف یہ مسلمان اتنا کمزور عقیدے والا مسلمان۔ تو لڑنے کا ہم آپ کو نہیں کہتے، لیکن منہ کھولنے کا ضرور کہتے ہیں۔ لب سینہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کو سمجھاؤ، خدا کا خوف کرو بھائی۔ یہ میری بلڈنگ ہے، تمہیں دکان میں نے کرائے پر دی ہے، تم یہ ڈرامہ بازیاں نہیں کرو۔ کوشش کریں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے، حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگرچہ کوتاہیاں تو ہم سے ہوئی ہے، غیبت بھی، بدنظری بھی، چغلی بھی، حسد بھی، حرام بھی، جھوٹ بھی، ملاوٹ بھی، نمازیں چھوڑنا بھی، تو اس پر ندامت بھی ہو۔ لیکن چلے اللہ نے توفیق دے دی، ایمان بھی تھا، صحت بھی تھی، خوف بھی نہیں تھا، کھانے کو بھی بہترین ملا، یا اللہ تیرا شکر۔ اب اس پر اللہ نے انعام دیا، لیکن ساتھ میں آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شوال میں 6 روزے رکھ لے گا تو فرمایا ایسا ہے گویا اس نے پورا سال روزے رکھے۔ ایک پر کتنا ملتا ہے عام دنوں میں؟ 10۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا۔ تو اگر آپ رمضان کے 30 کو 6 سے ضرب دے 300، اور پھر 6 کو 10 سے ضرب دے 60، تو 360 جو اسلامی مہینے کے اندر سال ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ پہلے دن تو آج روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بعد آپ لگاتار رکھو، یا بیچ میں چھوڑ کر رکھو، یا آخری عشرے میں رکھو، یہ اختیار ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔